السلام علیکم دوستوں، آپ سب دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جو دوست پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کر لے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ہوگا۔ تو جس طرح سب سے پہلے جو نیوز میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں وہ ہے جو کین ولیمسن کے حوالے سے کہ کین ولیمسن اب باہر ہو گیا۔ وہ جو ورلڈ کپ 2023 سے جو 6 مہینے بعد ہے، تو بڑی نیوز ہے کین ولیمسن کے حوالے سے کہ اس سے اب کین ولیمسن باہر ہو گیا، کیونکہ جس طریقے سے وہ آئی پی ایل کے پہلے ہی میچ میں جس طریقے سے اس نے وہ شارٹس باؤنڈری پہ جو شاٹ لگایا تھا اور اس کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے وہ نہ بال روک سکا اور اس کی وجہ سے وہ گر گیا اور اس کی ٹانگ میں جو چوٹ لگ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو آئی پی ایل سے بھی جانا پڑا، آئی پی ایل سے بھی وہ باہر ہو گیا۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ کین ولیمسن جو WC 2023 انڈیا میں کھیلا جائے گا تو اس سے بھی باہر ہو گیا۔ تو اس کا جو پاؤں ہے تو اس میں بالکل سوجن سا ہے، اور اب 3 ہفتے کے بعد اس کا سرجری ہوگا اور پھر اس کے بعد 6 مہینے وہ آرام کرے گا۔ تو بالکل اب کین ولیمسن کے لیے بڑی خبر ہے کہ کین ولیمسن باہر ہو گیا، اور پیسے کما لو اور پیسے کما لو۔ تو جس طریقے سے آئی پی ایل کے پیسے کما لو، آئی پی ایل کے پیسے کما لو، تو جس طریقے سے اس نے نیشنل ڈیوٹی کو چھوڑا تھا، جس طریقے سے اس نے پہلے آئی پی ایل کے لیے وہ چلا گیا تھا، اور یہ میں اگر آپ لوگوں کو بول لوں تو یہ سب سے پہلے جو یہ چاہے وہ PSL ہو، چاہے وہ آئی پی ایل ہو، چاہے وہ بگ بیش ہو، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ نیشنل ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے اگر وہ یہاں پاکستان میں آتا تو پاکستان میں جس طریقے سے سپن ٹریک اس کو ملتے، اسی طریقے سے وکٹ اس کو انڈیا میں بھی مل جاتے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس نے پیسوں کے لیے، اس نے آئی پی ایل کے لیے نیشنل ڈیوٹی چھوڑ دی۔ تو اب خبر یہ ہے کہ کین ولیمسن باہر ہو گیا آئی پی ایل سے بھی، اور ورلڈ کپ 2023 سے بھی کین ولیمسن باہر ہو گیا۔ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ والے وہ بہت ایک تھوڑا سا امید رکھتے ہیں کہ ہم اس کی اچھی اس کی ڈائٹنگ جو ہے کین ولیمسن کی، اس کی جو اچھی ٹریٹمنٹ ہے وہ کرائیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر کین ولیمسن 50% بھی فٹ ہو گیا تو ہم ورلڈ کپ کھلا لیں گے اس کو۔ اور یہ اگر میں مانتا ہوں یہ ولیمسن کم از کم 80% جو ہے نا کہ او ڈی آئی میں ولیمسن کے اوپر نیوزی لینڈ کی ٹیم چلتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے 13 سینچری اس نے ماری ہے او ڈی آئی کرکٹ میں، کم از کم 48 سے اوپر اس کی ایوریج ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کین ولیمسن جس طریقے سے او ڈی آئی میں ایک اینکرنگ والا رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو نیوزی لینڈ کے جو اور بیٹسمین ہیں تو وہ بالکل پاور ہٹر بیٹسمین ہے، تو کین ولیمسن بالکل 80% جو ہے نا یہ بہت بڑا جھٹکا لگنے والے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو۔ اور یہ تو چھوڑو، پلیئر تو چھوڑو، لیکن یہ بات ہے کہ کپتانی کون کرے گا نیوزی لینڈ؟ کیا ٹام لیتھم ابھی اس میں اتنا دم ہمیں کہ وہ ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں کپتانی کر سکے؟ تو بالکل ایک نیوزی لینڈ کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ تو اگر کین ولیمسن فٹ نہ ہوا تو بہت بڑا جھٹکا ہوگا، لیکن ابھی تک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کین ولیمسن ورلڈ کپ 2023 سے باہر ہو گیا ہے۔ اور دوسرا جو خبر ہے وہ پاکستان شاہین جو زمبابوے کا دورہ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو کوچ ہے وہ اناؤنس کر دیا PCB نے، تو جو اجاز چیما ہوگا تو وہ اب جو لاہور لائنز کا پروڈکٹ ہے، تو جیسے اس کے ساتھ عمر اکمل بھی کھیلا کرتے تھے، اس کے ساتھ اور پلیئر بھی کھیلے کرتے تھے، لیکن اب لاہور لائنز کا ہی پروڈکٹ ہے۔ اور اب اعجاز چیما جس طریقے سے 2012 کی ایشیا کپ میں جس طریقے سے اس نے وہ آخری اوور میں جو رنز بچائے تھے ایشیا کپ میں، تو آؤٹ سے اس کا وہ اوور ابھی تک یاد کیا جاتا ہے۔ اور مصباح الحق کی کپتانی میں وہ چیمپئن بنا تھا، تو آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی بولر ہے، تو اب اس کو ہیڈ کوچ بنا دیا گیا ہے پاکستان شاہین کا۔ تو اب وہ زمبابوے کی دورے میں اس کے ساتھ ہوگا پاکستان شاہین کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اماد کے حوالے سے کہ اماد ایک جو ہے نا ابھی تک اماد نے بولا کہ اگر اس کے بعد میرے کو جو ہے نا بغیر کسی وجہ سے ٹیم سے ڈراپ کیا تو میں ایکشن لوں گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں تو اس کے بارے میں یہی بولتے تھے کہ آپ جو ہمارے ٹیم کے جو انوائرمنٹ ہے تو اس میں سیٹ نہیں ہوتے، بندہ تو ذہنی
پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اتنی اچھی پرفارمنس دے رہا ہوں, میں اتنی اچھی کارکردگی دکھا رہا ہوں, اور پھر بھی میں انوائرمنٹ کی وجہ سے ٹیم سے ڈراپ ہو رہا ہوں. لیکن یہ عماد کو نہیں کرنی چاہیے. عماد کو جو ہے نا شان کی طرح, جس طریقے سے شان مسعود نے بولا تھا کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں, تو اس کی وجہ سے شان مسعود بالکل T20 میں بھی اس کو رکھ لیا, T20 میں بھی شان مسعود کو رکھ لیا, اور اسی طریقے سے ODI میں بھی شان مسعود کو رکھ لیا. تو اسی طریقے سے عماد کو یہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر عماد ورلڈ کپ 2023 کھیلنا چاہتا ہے تو بالکل اس کو اس طریقے سے بیانات نہیں دینے چاہیے, اس سے گریز کرنا چاہیے, اور عماد وسیم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے جس طریقے سے اگر یہ بیانات عماد دے تو بالکل جس طریقے سے افغانستان سیریز میں دوسرے میچ میں عماد وسیم کو ایک اوور بھی نہیں دیا تھا, تو اسی وجہ سے T20 میں اس کو ابھی لیا گیا ہے, لیکن T20 میں بھی وہ پھر ڈراپ کرے گا, اور جس طریقے سے اس کو پھر اوور بھی نہیں دے گا. تو بابر اعظم کے ساتھ اس کی, اور ایک ٹائم پہ جب دبئی میں اور یہ 2019 ورلڈ کپ میں جب سرفراز کپتان تھا, تو وہاں پہ عماد اور جو بابر اعظم, تو اس کی ایک الگ گروپ بنی ہوئی تھی, اور یہ دونوں گھومتے تھے بوبی کے نام سے. عماد اس کو بوبی بولتا تھا اور میڈی بابر اعظم اس کو بولتا تھا. لیکن پھر ابھی جو ہے نا, اب جب کراچی کنگز میں عماد کپتان بن گیا, اور اسی طریقے سے جب رضوان کو اس نے نہیں کھلایا, جب رضوان کے بارے میں اس نے بول دیا, اور اس وقت اس کا بات صحیح بھی تھا, کیونکہ جس طریقے سے اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی اس وقت, اس کا جو کیپر تھا وہ اچھا تھا اور رضوان کی جگہ نہیں بنتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیا لڑائی شروع ہوئی, اور پھر اس کے بعد عماد وسیم کو ٹیم سے بھی ڈراپ کیا گیا. اور اب عماد وسیم نے یہ جو بیان دیا, تو یہ بیانات عماد وسیم کو نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو سب کی جو مانتی ہے وہ بابر اعظم کی مانتی ہے. یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے, یہ انڈیا میں بھی جب دھونی کیپٹن تھا, جو سہواگ ہے وہ سب اس کو دھونی نے بار کیا تھا, اور گوتم گمبھیر بھی اس جو چھکا اس نے مارا تھا, تو ایک پیچ پہ وہ چھکا کسی نے لگایا تھا, تو گوتم گمبھیر بہت غصہ ہوا تھا. ابھی بھی گوتم گمبھیر غصہ ہے, تو اس کا یہ ماننا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی نے مجھے بار کیا ہے. اور اسی طریقے سے بابر اعظم کی بھی چلتی ہے. اگر عماد کو اگر ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو بالکل اس طریقے سے بیانات سے گریز کرنا چاہیے عماد وسیم کو. اور یہ صرف پاکستان میں اس طرح, کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو انڈیا میں جو ہے نا ہاردک پانڈیا T20 کی کپتانی کر لیتے ہیں, روہت شرما کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے سب بٹلر, جس طریقے سے این مورگن نے بٹلر کو چانس دیا, اور اسی طریقے سے یہ صرف پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. تو اب عماد وسیم نے یہ جو بات کی, تو یہ بالکل عماد وسیم کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور عماد وسیم کو بالکل جس شان مسعود سے سیکھنا چاہیے. شان مسعود نے جس طریقے سے بیان دیا, تو اس کی وجہ سے اب شان مسعود کے سب ٹیسٹ میں بھی وہ کھیلتا ہے, T20 میں بھی وہ کھیلتا ہے, اور ODI میں بھی کھیلتے ہیں. تو عماد وسیم کو اگر ورلڈ کپ 2023 کے لیے کھیلنا ہے تو بالکل اس طریقے سے بیانات نہیں دینے چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اور جو خبر ہے وہ بابر اعظم کے حوالے سے ہے, کہ بابر اعظم اب انوائٹ کیا تھا جو سپورٹس منسٹر ہے پنجاب کا وہاب ریاض کو. اس نے بابر اعظم بہت گڈ لکنگ دکھائی دے رہا تھا, گلاسز لگائے تھے, اور وہ انوائٹ کیا تھا. اور یہ وہاب ریاض اور بابر کے درمیان بھی کچھ عرصے پہلے باتیں چل رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان بھی اس طریقے سے عماد اور بابر کے درمیان, تو اس عماد اور وہاب اور بابر کے درمیان بھی تھے. لیکن اب جس طریقے سے پشاور زلمی کا کیپٹن بن گیا بابر اعظم, تو اس کے بعد ان دونوں کے آپس میں جو تعلقات ہے وہ اچھی ہو گئی. اور اب وہاب ریاض نے بابر اعظم کو بلایا تھا, اور اسی طریقے سے ان دونوں کی ملاقات بھی ہو گئی. اچھا لگ رہا تھا بابر اعظم. اور ایک اور جو خبر ہے وہ وومن کے حوالے سے ہے, کہ وومن اور جو ندا ڈار ہے, تو اب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیپٹن بن گئی ہے. اور اس کو جو بسما معروف تھی, تو اس کی کیپٹنسی میں پاکستان وومن کرکٹ ٹیم بہت پور پرفارمنس دکھائی دے رہی تھی. تو اب وہ ندا ڈار جس طریقے سے وہ اچھی بیٹنگ بھی کرتا ہے, اور اس طریقے سے وہ سپن بھی کرتی ہے, اور اسی طریقے سے اب وہ اور کوس کو جو ہے نا دوبارہ بنا دیا گیا ہے, پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا کوچ بنا دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے ندا ڈار کو کیپٹن بنا دیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے اسی طرح انشاءاللہ جتنی بھی نئی نیوز ہوگی وہ آپ لوگوں کو اسی چینل پہ دوں گا. تو مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو کو لائک کر لیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ہوگا.